أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللہ کے وہ نیک بندے جو متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ لوگ ہیں جو آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتاب اتاری گئی دوسرے رسولوں کے اوپر اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 ہے. اس سے پہلے والی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی صفات کو بیان کیا جو صحیح معنی میں ہدایت پر ہیں اور قرآن کی ہدایت سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان کی صفات کو اللہ نے بیان کیا. اب اس آیت کے اندر جو ہے انہی کی تشریح ہے، انہی کی دوسری صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرات جو ہیں اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک میں ایمان لانے والے دو طرح کے تھے. ایک وہ لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے سے مشرکین ہیں، کفار جن کو کہا جاتا ہے، کافر تھے، جو ساری چیزوں کا انکار کرتے تھے، نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ آخرت کو مانتے تھے، نہ قبر حشر کو مانتے تھے، کسی چیز کو نہیں مانتے تھے. جاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے تھے، جن کو کافر کہا جاتا ہے، لیکن ایمان میں داخل ہو کے متقی اور پرہیزگار اور ایمان والے بن گئے. اور دوسری جماعت جو ایمان میں داخل ہونے والی تھی وہ اہل کتاب کی تھی، یعنی یہودی اور نصرانی لوگ. تو دو طرح کے ایمان لانے والے تھے. تو آیت نمبر 3 کے اندر الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون کے اندر اللہ نے پہلی جماعت کا ذکر کیا ہے، اور اس آیت کے اندر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون کے اندر دوسری جماعت کا ذکر ہے، یعنی اہل کتاب کا ذکر ہے. کیونکہ اس کے اندر جو ہے اس کی وضاحت بھی کی گئی کہ یہ لوگ جو ہیں آپ سے پہلے رسولوں پر جو کتاب اتاری گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. یعنی ایمان میں داخل ہونے کے بعد جو ہے پہلے تو اپنے رسولوں پر بھی ایمان لائے، ان پر جو کتاب اتاری اس پر بھی ایمان لائے، اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد قرآن کریم پر بھی ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے. اور ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کو دگنا اجر ملے گا. ایک تو اپنے رسول پر ایمان لانے کا اور اپنی کتاب پر ایمان لانے کا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایمان میں داخل ہو کر آپ پر ایمان لانے کا بھی ثواب اور آپ کی کتاب پر یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان لانے کا ثواب ملے گا. ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ یہ لوگ وہ ہیں جو آپ پر جو کتاب اتاری گئی ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں. اب اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. ایک تو وہ ذات جس کا کلام ہے یعنی خدا تعالی، اور دوسری جس ذات پر اتارا گیا وہ بھی معزز یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب اتاری گئی یعنی قرآن کریم وہ بھی معزز. تینوں چیزیں معزز ہے. اب اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اس صفت کو بیان کر کے بتلانا چاہتے ہیں کہ اصل جو ہدایت پر جو لوگ ہیں اور جو قائم رہتے ہیں ہدایت پر، کہ یہ 3 چیزیں اگر کسی کی زندگی کے اندر ہیں تو وہ صحیح معنی میں ہدایت والے سمجھے جائیں گے، اور قرآن کی ہدایت سے یہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ اگر جو ہے قرآن پر اگر کسی کا ایمان نہیں ہے تو وہ ہدایت پر نہیں ہے.
کیونکہ قرآن کریم نے جو ہدایت کی ڈیفینیشن بیان کی ہے اور مطلب بیان کیا ہے وہ کوئی اور کتاب نہ کر سکتی ہے اور نہ کرے گی. کیونکہ دنیا کے اندر کتنا ہی بڑا آدمی آ جاوے، پڑھائی کے اعتبار سے، لکھائی کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، وہ اپنے لٹریچر کے اندر اور اپنے مضمون کے اندر کسی نے آج تک ہدایت کی مطلب کو بیان نہیں کیا جتنی وضاحت کے ساتھ قرآن نے ہدایت کا مطلب بیان کیا ہے. اور قرآن نے جو ہدایت کا مطلب بیان کیا ہے، اور یہ ایسی زبردست ہدایت ہے کہ اس ہدایت کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو راستہ ملا ہے، بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ملا ہے. تو اصل جو ہے ایمان اللہ کی ذات پر بھی ہو، قرآن پر بھی ہو، اور نبی کی ذات پر بھی ایمان ہو. تو اس آیت کے اس ٹکڑے سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایمان جو ہے قرآن پر ہونا ضروری ہے. دوسری چیز وما انزل من قبلک، کہ آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہاں پر ایک مطلب جو ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم پر جو ایمان ہے، قرآن کریم پر جو ایمان ہے وہ تفصیلی ایمان ضروری ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو قبر کے تعلق سے احکامات بیان کیے، نمازوں کے تعلق سے جو احکامات بیان کیے، آخرت کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے جتنے بھی احکامات بیان کیے، ان سارے احکامات پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کسی ایک عقیدے پر ایمان نہیں لایا تو وہ خارج از اسلام ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا. تو تفصیلی ایمان قرآن پر بھی ضروری ہے، اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی اس میں بھی ضروری ہے. حتیٰ کہ علماء نے بیان کیا کہ اگر قرآن کریم کے اندر اللہ کا وہ حکم جس کا تعلق مستحب کے ساتھ ہے، یعنی کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں، اگر کسی نے اس کا بھی انکار کر دیا تو وہ بھی ایمان سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کے اندر ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، تم نے کلام اللہ کے کلام کے ایک حکم کا انکار کیا، چاہے اس کا تعلق مستحب کے ساتھ ہے، تو وہ شخص جو ہے ایمان سے نکل جائے گا. اور اس کے اندر جو ہے ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، اور دوسرے جو رسولوں پر ایمان لانا، ان کی کتابوں پر ایمان لانا، وہ اجمالی ایمان ہے. صرف اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ پہلے جو نبی آئے اور ان کے اوپر جو کتاب اتاری گئی، اور ان کے اوپر جو کتاب اتاری گئی تھی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فی الحال جو تورات ہے، انجیل ہے، اور جو گزشتہ جو کتابیں ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اس پر ایمان لانا ضروری نہیں. کیوں؟ کیونکہ آج جو تورات اور انجیل ہے اس کے اندر ان لوگوں نے تحریف کر ڈالی ہے، رد و بدل کر دیا ہے، اپنی من گھڑت باتیں اس میں داخل کر دی، اور اللہ کے وہ حکم جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے تھے اس کو نکال لیا انہوں نے. تو ہم صرف اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء پر، گزشتہ رسولوں پر اللہ نے جو کتاب اتاری ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن قرآن کریم پر تفصیلی ایمان ضروری ہے، اور گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب اتاری گئی اس پر جو ہے اجمالی ایمان ضروری ہے. یہ دو صفت ہے. اور تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ عقیدہ جو ہے آخرت کا جو عقیدہ ہے، آخرت کہتے ہیں دنیا کی زندگی ختم ہو جانے کے بعد ایک اور نئی زندگی آنے والی ہے، ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جس کو دار الاقامہ بھی کہا جاتا ہے. اور جو ہے قرآن کریم کے اندر جو ہے مختلف الفاظ کے ساتھ اس کے نام لیے ہیں. دار القرار بھی کہا جاتا ہے کہ ٹھہرنے کی جگہ اصل آخرت ہے. اصل جو دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ آخرت کی زندگی ہے. اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت کے اندر الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے اندر جو ہے غیب کی بات کے اندر تو آخرت بھی آ گئی، جنت ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے، عذاب ہے، جزا ہے، سزا ہے، تو اس کے اندر غیب کی باتوں کے اندر آخرت بھی آ گئی. تو اللہ نے اس آخرت کی، غیب کی باتوں کے، اس آخرت کے جزو کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے آخرت کو الگ سے بیان کیا ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام کا ایسا زبردست عقیدہ ہے، ایسا انقلابی عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا آخرت پر ایمان نہ ہو
اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ شخص کبھی بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا ہے، کبھی بھی جو ہے اللہ کے حکم کو جو ہے مان نہیں سکتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی عیش و عشرت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں، عیش و عشرت کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب ان کے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ حلال حرام جائز ناجائز، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو میری عیش و عشرت کے اندر خلل ڈالنے والی ہے، میری عیش و عشرت کے اندر خلل ڈالنے والی ہیں، تو وہ جو ہے اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کی رسائی جو ہے قانون تک کی ہے۔ قانون جو ہے چور کو سزا دے گا، لیکن کب تک؟ جہاں تک ان کی رسائی ہے۔ وہ دیکھیں گے CCTV کیمرہ، دیکھیں گے کہاں پر کس نے چوری کی، اس کا چہرہ کیسا تھا، یہ کیا تھا، تحقیق کریں گے، لیکن جہاں تک قانون کی رسائی ہے ہی نہیں، بند دروازے کے اندر، بند کمرے کے اندر، اندھیرے کے اندر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا قانون اس کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ ایک چیز روک سکتی ہے، یہ آخرت کا عقیدہ اسے روک سکتا ہے۔ گناہ کرتے وقت، چوری کرتے وقت، زنا کرتے وقت، بدکاری کرتے وقت، اللہ کی نافرمانی کرتے وقت یہی عقیدہ ہے جو اس کو جو ہے بند دروازے کے اندر، اندھیری کوٹری کے اندر اس کو روک سکتا ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے۔ وہ اللہ کی نافرمانی سے دور رہے گا، اس گناہ سے بچے گا۔ اس گناہ سے بچنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ اسی تقویٰ کو ھدی للمتقین میں بیان کیا کہ یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جو قانون جہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے کہ آخرت کا یقین اتنا مضبوط ہے کہ بند دروازے کے اندر بھی ان کو یہ خیال رہتا ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اس جرم کا مجھے جو ہے حساب دینا ہے، تو پھر آدمی جو ہے وہ گناہ سے ہٹ جائے گا۔ اسی لیے آخرت پر یقین جو ہے بہت ضروری ہے، ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک پوائنٹ کی بات یہاں پر علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ذکر کیا کہ آخرت پر ایمان لانا، تو ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یوں فرمایا کہ یوقنون۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یوں نہیں فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ کہ آخرت پر ایمان لاؤ۔ اس میں ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ایمان کے مقابلے میں تکذیب ہے، یعنی یا تو ایمان لائے گا یا پھر جو ہے کفر اختیار کرے گا، جھٹلائے گا۔ تو ایمان کے اپوزٹ کفر ہے اور یقین کے اپوزٹ شک ہے۔ یقین کے اپوزٹ کیا ہے؟ شک ہے، اور ایمان کے مقابلے میں تکذیب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان نہیں فرمایا کہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ آخرت کا ان کو یقین ہے، اور یقین کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ شک آتا ہے۔ یا تو آدمی کو یقین ہوگا یا پھر شک ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں یقین کا، شک کا ذکر نہیں کیا، بلکہ تم کو یقین ہونا چاہیے۔ اگر شک بھی ہوا تو سمجھو کہ تمہارا آخرت پر ایمان اور یقین نہیں ہے، تو اس کے اندر شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، تردد کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ صرف جو ہے آخرت پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا یقین کرو کہ آخرت آنے والی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو کر پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ یقین ہوگا، جزا اور سزا کا نقشہ ہمارے سامنے ہوگا، تو اللہ کی فرما برداری کرنا آسان ہوگا اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کا ذکر کر کے انعام ذکر کیا ہے کہ انعام کیا ہے، کیونکہ آدمی کے سامنے جب نتیجہ دکھتا ہے، انعام دکھتا ہے، تو آدمی اس کی طرف بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے کہ بھئی اس پر ملے گا کیا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے اندر، یعنی آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 کے اندر خلاصے کے طور پر یہ بات بتا دیں کہ اللہ نے حقوق اللہ کو بیان کیا ہے اور حقوق العباد کو بیان کیا ہے۔
تو ان دونوں کو اپنی زندگی میں لانے سے ملے گا کیا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں دو چیزوں کو ذکر کیا، دو انعام ذکر کیے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ اب اسے یہ جو ہے نا جملے کے اندر اندازہ لگانے جیسا ہے کہ اللہ نے کتنا باریک الفاظ استعمال کیا ہے، کہ اس کے اندر جو ہے ہم کا تذکرہ نہیں، ہم علی ھدی من ربہم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر کے بتا دیا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بتا دیا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا علی ھدی، علی جب استعمال ہوتا ہے عربی کے گرامر کے اندر تو اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی چیز پر رکھی ہو، علی کہتے ہیں سب سے اوپر چیز ہوتی ہے، اور ہدایت کا لفظ بعد میں ہے، علی کا لفظ پہلے ہے، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہدایت ان کے قبضے میں ہے، علی جنہوں نے ہدایت کو بالکل پکڑ لیا ہے اور ہدایت کو ایسا مضبوط پکڑ لیا ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی جانب سے۔ ان کا کمال نہیں ہے، ہدایت پر یہ لوگ ہیں تو ان کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ لوگ ہدایت پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کر کے بتایا کہ اگر تم بھی اگر ہدایت پر چاہتے ہو تو ان کا اتباع کرو، یعنی ان کی جو صفات ہیں اس کو اپنی زندگی میں داخل کرو، یہ ساری صفات ان لوگوں کے اندر ہے، گویا یہ ہدایت کا ڈور انہوں نے سنبھال رکھا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور دوسرا انعام کیا ہے؟ اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک دو مرتبہ ذکر کیا، ایک مرتبہ اولئک ذکر کر کے پوری بات نہیں ذکر کر دی کہ اولئک علی ھدی من ربہم ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور کامیابی پر ہیں، بلکہ اللہ نے پھر ذکر کیا کہ یہی لوگ ہدایت پر بھی ہیں، یہی لوگ کامیاب بھی ہیں، یعنی تاکید معلوم ہو رہی ہے اس آیت کے ذریعے سے، اس آیت کے ٹکڑے کے ذریعے سے، کہ ہدایت پر حقیقی معنی میں یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ ہدایت پر قائم نہیں ہیں۔ اب فلاح کس کو کہا جاتا ہے؟ علماء نے فلاح کا مطلب لکھا ہے کہ فلاح کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چاہتا ہے مکمل کامیابی ملے، آدمی چاہتا ہے اس کی دل کی خواہش جو ہوتی ہے وہ پوری ہو تو سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوا، جیسے کہ علماء نے ذکر کیا ہے اس کو مثال کے طور پر، آدمی چاہتا ہے کہ میرا اپنا خود کا مکان ہو، میری اپنی خود کی سواری ہو، میرے ذاتی جو ہے اپنا گھر ہو، تو جب وہ چیز اس کے پاس آ جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مکمل کامیابی حاصل ہو گئی، حالانکہ دنیا کی جو کامیابی ہے وہ جو ہے ایک چھوٹی سی مدت کی کامیابی ہے، وقتی کامیابی ہے، لیکن یہاں پر مفلحون کا جو ذکر کیا ہے یہ اصل جو ہے نا آخرت کی کامیابی کا ذکر ہے، چاہے اس کے اندر دنیا کی کامیابی بھی آ گئی لیکن اصل آخرت کی کامیابی۔ آخرت کی کامیابی کیوں؟ کیونکہ جنت میں جانے کے بعد آدمی اپنی ساری خواہشات پوری کرے گا، اپنے سارے من کے چوچلے پورے کرے گا، جو چاہے گا اس کو ملے گا، لیکن دنیا کے اندر جو چاہے گا اس کو ملتا نہیں ہے، آدمی مر جاتا ہے اس کی تمنائیں ادھوری رہ جاتی ہے، تمنائیں دنیا میں رہ جاتی ہے، لیکن دنیا کے بعد جو ہے جو زندگی آنے والی آخرت جنت میں جانے کے بعد اس کی ساری چاہتیں پوری ہوگی اور وہاں پر جو ہے مکمل اس کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ نیک لوگوں کی صفات ہماری زندگی کے اندر داخل فرمائے کہ حقوق اللہ کے اندر سب سے بڑی چیز نماز کا اہتمام، اور حقوق العباد کے اندر جو ذکر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ ساری صفات ہماری زندگی میں ہوگی تو گویا جو ہے ہم بھی ہدایت کے راستے پر ہوں گے اور قرآن کی ہدایت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس صفات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ دو انعام ہمیں بھی عطا فرمائیں گے کہ ہدایت کے راستے پر بھی چلائے گا اللہ، اور مکمل کامیابی دنیا کے اندر جو کامیابی مانی جاتی ہے وہ بھی اللہ دیں گے، اور ہمیشہ کی جو کامیابی جو مکمل کامیابی ہے وہ اللہ آخرت میں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یہ سارے صفات ہمارے اندر آ جاوے اور اللہ جو ہے ہدایت کے راستے پر ہم سب کو چلاوے اور ہم سب کو کامیابی نصیب فرماوے۔ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں آیت نمبر 6 سے اب ان لوگوں کا ذکر آئے گا جو ہدایت کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں،
یہ جو آیتیں تھی 5 آیتیں وہ ان لوگوں کے بارے میں تھی جو مکمل ہدایت پر قائم ہے، اور آگے جو آیتیں آئے گی جو سرے سے ہدایت پر ہے ہی نہیں، تو ان کا ذکر آئے گا، آئندہ انشاءاللہ اس کی تفسیر میں بیان کریں گے۔ سبحان اللہ۔